السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مبشر حسین اور آج کا موضوع شروع کرنے سے پہلے آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جلد باز کیوں کہا اور شیطان نے سجدہ کرنے سے کیوں انکار کیا۔ اور آپ سب دوستوں میں گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل بخشی میڈیا کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین میں جاؤ اور زمین کے مختلف حصوں سے مختلف رنگوں کی مٹی جمع کر کے طائف اور مکے کے درمیان میں رکھ دو۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام زمین میں گئے اور مختلف رنگوں کی مختلف زمین کے حصوں سے مٹی طائف اور مکے کے درمیان میں رکھ دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی کے اوپر 12 رحمت برسائی اور اس سے ایک مٹی کا پتلا بنایا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ وہ مٹی کا پتلا 40 برس تک وہیں پر پڑا رہا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا روح کو کہ اس جسم میں داخل ہو جاؤ، تو روح نے اس جسم میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ادخل ایھا الروح فی ھذا الجسد، اے روح اس جسم میں داخل ہو جا۔ تو روح اس جسم میں داخل سر مبارک سے ہونا شروع ہوئی۔ جب وہ سر مبارک سے داخل ہوئی اور جہاں جہاں تک وہ پہنچتی جاتی تھی وہ مٹی کا پتلا آدم علیہ السلام کے گوشت اور خون سے بدلتا جاتا تھا، اور جب وہ سینے مبارک تک پہنچا تو آدم علیہ السلام نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن وہ وہیں پر ہی گر گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے انسان جلد باز۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اسی جگہ پر چھینکا، الہام الہی سے آواز آئی الحمدللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا یرحمکم اللہ۔ بہرحال جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے آپس میں کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں ایک خلیفہ بنائے گا اور اسے خلافت کے تخت پر بٹھائے گا، وہ تو ہمارے سے علم میں کم ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ ایسے کلمات سکھائے اور کہا کہ ان فرشتوں سے پوچھو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے پوچھا تو فرشتے اس کو بتانے میں عاجز رہے اور اسے نکرساری کی اور کہا کہ ہمیں وہ نہیں معلوم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نہیں سکھایا۔ اس وقت وہ فرشتے تمام حضرت آدم علیہ السلام ارد گرد صف باندھے کھڑے ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسجد، سجدہ کرو۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور اس سے علم میں بھی زیادہ ہوں، اور یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے تو میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں سے اسے نکال دیا اور اسے ملعون و لعنتی قرار دیا۔ آپ جب دوستوں میں سے جس کو بھی میرے سوالات جوابات مل گئے ہوں تو کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور شیئر کیجیے گا۔